ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਾਰਫ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਮਾਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। جی حسین صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کشمیر بھائی گل کمپلیٹ ہو گئی کہ ہاں جی کرو ہن تسی گل کرو، میں تے ایک پوائنٹ رکھیا سی، میں کہ ٹھیک ہے اس دن ہویا ہے وہ تو خیر ہے تے انڈیویجول لوکاں دی گل ہے، اسی ایتھے نا تھوڑا جہا حدیث نو بھی ٹچ کر لئیے۔ حسین صاحب ایک صحیح بخاری دی حدیث ہے 4626 جی وہ دے وچ جدوں میں کیونکہ ساڈے کول انٹرنیٹ ہی ہے جتھوں اسی زیادہ تر سرچ کر سکتے، تانوں پتہ ہی ہے ٹھیک ہے نا۔ جدوں اسی اوتھے حدیث نو سرچ کرنے ہاں، ایون کہ اتنے اسلام 360 تو بھی سرچ کرنے ہاں تے اوتھے انہوں آخر اس نے اختصار کیتا گیا اوتھے آ کے اس حدیث دا نا۔ مثلاً میں وہ اسلام 360 تو پڑھنا دا ترجمہ انہوں نے لکھیا ہویا ہے کہ پہلے جڑی بھی او دی سندہ نے یہ دسو وہ کیڑی کتاب ہے؟ اے صحیح بخاری 4626 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہدے وچ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے نے کہا۔ صحابی ہو صاحب، اچھا نہیں ہو ٹھیک ہے، وہ بعد ہی چاہے گا ٹھیک ہے۔ وہ ایک آیت دا جڑا نا حدیث دے وچ ایک آیت دا ذکر آیا وما قال عبد الصالح ہو ہاں جی فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہ۔ ہاں جی اچھا ہن اس آیت دے وچ دو بڑی امپورٹنٹ چیزاں نے کہ نبی کے وسلم وہی گل۔ اچھا ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے نا اختصار کیتا گیا ہے آخر وچ آ کے نا، اور مثلاً ترجمہ میں پیش کر دینا وا کہ انہاں جو سندہ نے انہوں تھوڑا چھڈ کے شروع کیتا جدوں رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک ان کے درمیان رہا، اور یہ لکھے آخر آیت العزیز الحکیم تک۔ ٹھیک ہے، ایک تو اختصار دے نال مینوں سمجھ آندی کہ احادیث کیوں لکھیاں جاندیاں، جی حدیث ہے تو پوری بھی کوٹ کرنی چاہیے ہمیشہ۔ نہیں وہ یہ حدیث دا حصہ ہی ہے، حدیث لکھنے والا کہندا ہے کہ ایتھے تک یہ آیت پڑھی، اچھا تک پڑھی ہونے، ٹھیک ہے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے جزاک اللہ، اتھے تک آیت پڑھ لو جزاک اللہ۔ اچھا ہن اس آیت دا جڑا اس حدیث دے وچ دو چیزاں نے، نبی کے وسلم نے اپنا جو کچھ کہ جس وقت مطلب قوم گمراہ ہو جاندی ہے انہوں جنت تک لے جایا جائے گا، تو اس وقت تو کہہ رہے ہیں میں بھی اوفی کہاں گا جو انہیں کیا سی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور وہ کی کیا سی وہ آیت اگے کوٹ کیتی گئی ہے۔ ہن اس آیت دے وچ کہ ایک لفظ آندا ہے توفیت دا لفظ بھی آندا ہے، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہ۔ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕੇ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ਦਾ ਤਵਫਾ ਜਾਂ ਮਤਵਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਕੇ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ تو ਉਹਦੇ ਤਵਫੀ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕੇ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਵਫੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ اور عیسیٰ علیہ السلام ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ؟ یہ ہے مسئلہ، بڑا وڈا مسئلہ ہے جی۔ ਕੀ ਖਿਆਲ ہے؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب بیٹھے نا ہونے کچھ جی علامہ صاحب میں کہنا بڑا سیریس مسئلہ ہے جی، تسی یہ جڑا نا بڑا خطرناک مسئلہ پیدا کر دیتا۔ ہاں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یہ جی نبی پاک دے ਇਹੋ ਹੀ الفاظ ہون تو پھر کی ہوئے دا؟ کہ نبی کے وسلم ਦਾ ਵੀ ਤਵਫਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ عیسیٰ علیہ السلام ਦਾ ਹੋਇਆ۔ توفا ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ توفا۔ نہیں مگر آیت تے اوفی دس رہی ہے نا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا اوفی میں کہنا ہے، جو مطلب عیسیٰ علیہ السلام لواں گے اوفی نبی کے وسلم دا بھی لواں گے۔ میں کیا توفا دا ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ہے یا فرقو فرقی بھی مہینے ਹੁੰਦੇ ਨੇ؟ جے ایکو فکرہ دو شخص واسطے بولیا جائے، عامر عزیز صاحب جی جی، جے ایکو فکرہ دو شخص واسطے بولیا جائے اور سیم الفاظ ہون تے اسی دوواں دے پھر مختلف کران گے؟ نہیں یار کہ او دا مختلف کر لئی یا دا مختلف کر لئی،
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਤਵਫਾ ਜਾਂ ਤਰਫੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨੀ ਉਹਦਾ? ਮਾਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਫਸੀਰੁਲ ਮਾਨੀ, ਤਫਸੀਰੁਲ ਮਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹੀ ਆਇਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਆਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਨੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਵੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੀ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਰ ਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਨੀ ਹੋਣ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮੈਨੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਸੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰੈਫਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕਾਲਾ ਅਬਦ ਸਾਲਿਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਪਸ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਵੀ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਖਸੀਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ एक माने करना या ज़बरदस्ती दो मुख्तलिफ माने करना ज़रूरी नहीं। देखना ये है कि उस लोकल जगह ते जाके देखो ईसा अलैहिस्सलाम दे तनाज़र दे विच बाकी सारी जगह ते भी ते ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। राना साहब आ जाओ। खत्मे नबूवत में मुझे एक हवाला मिला है, जी जी नजरों में नहीं गुजरा। मैं ये बात थोड़ी सी फिनिश का इंतजार करूंगा वापस। यानी भाई आप बात करें, मैं बीच में, मेरा मकसद को आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, आप बात करें जब आप मुझे इजाजत देंगे। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का खत्मे नबूवत पे एक मुझे हवाला मिला है।
جی ضرور ضرور، جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھا رانا صاحب، بہت اچھا. دیکھیں جی، یہ میں نے جو عرض کی تھی، جو سوال میں نے رکھا تھا، جی کوئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ناظر صاحب نے، علامہ ناظر عامر عزیز صاحب نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا. وہاں پہ الفاظ جو ملتے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہی کا مطلب ہے کہ وہی جو اس کے الفاظ ہیں، جو اور جو اس کے الفاظ ہیں ہوئے ہیں وہ لفظ صحیح سے مجھے بات پوری کرنے دیا کریں نا. نہیں میں کوئی بات نہیں کر رہا، میں تائید کر رہا ہوں کہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے، اب وہی کا مطلب یہ ہے کہ جو، اور پھر آگے وہی سیم آیت کوٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس آیت کا جو بھی ترجمہ کریں، قرآن کریم میں جہاں پہ وہ آیت آئی ہے وہاں پہ اس آیت کا جو مرضی ترجمہ کر لیں. ٹھیک ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر پھر آپ کو جب نبی کے وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہی ترجمہ پھر یہاں بھی کرنا پڑے گا. جی تو سائنس یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، بس اتنی سی بات میں عرض کر رہا تھا. مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہاں، پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم وہی ترجمہ کر لیں گے کہ جس طرح توفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے ویسے ہی توفہ نبی کے وسلم کا بھی کرنا پڑے گا. پہلے صاحب یہ بندے دیکھنے پڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ معاذ اللہ کوئی بھی نبی ہو وہ ان کی والدہ کو اور ان کو خدا مانتے ہوں. یار یہ تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے دل صاحب، یہ تو خبر تو کرتے نا حدیث میں، آپ خود ہی ایک حدیث لے کے آئے ہیں. میں ایک حدیث پڑھی، اس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے. نہیں، اس میں آیت تو یہی تو دی ہوئی ہے نا، 116 اور 117 سورہ مائدہ. وہی آیت ہے. میں نے آپ سوال دوبارہ اگر آپ نہیں سن رہے تھے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات سن لیں، جدیدہ سن لیں، کہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی قرآن کریم میں وہ درج ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ اس کا ایک ترجمہ پڑھیں ذرا پوری سنیں تو صحیح نا، بات پہلے سن لیں. ہم وہاں پہ اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ کریں یا میں کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ایک ترجمہ کرتے ہیں. اس کے بعد نبی کے وسلم وہی آیت اپنے متعلق کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا. ٹھیک ہے، پھر وہ آیت کوٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ وہ عربی کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے لکھے ہوتے ہم نے ترجمہ کیا، تو جب نبی کے وسلم نے وہی آیت پڑھی تو پھر وہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ جو وہی آیت کے نیچے ہمیں وہی ترجمہ لکھنا پڑے گا یا چینج کر دیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پوری حدیث تو پڑھ دیں. حدیث میرے سامنے نہیں ہے، میرے سامنے حدیث نہیں ہے. کیا نمبر ہے؟ یہ بخاری کی 4626. 4626. میں عدیل صاحب، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، اصول کی بات. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ میں پڑھ دیتا ہوں اردو میں. ہاں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا سوال سن لیں. دیکھیں، میرا آپ نے سوال نہیں سنا، میرا سوال سوال سمجھ آ گئی ہے آپ کی؟ سوال میرا یہ ہے، سوال کی سمجھ آ گئی ہمیں. عدیل صاحب سن تو لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے پچھلی بات بھی تو لے لینا. لے لیتے ہیں یار سن تو لینا. لے لیتے ہیں نا یار. ایک منٹ عدیل صاحب، ایک منٹ لے لیتے ہیں. اس میں جو 2 آیتیں کوٹ کی گئی ہے نا سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 116 اور 117، وہ پڑھیں ذرا. اس میں حسین صاحب وہ پڑھیں، اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے. نہیں، میں جو بھی بیان کی جا رہی ہے، یہ جو لوگ جہنم کی طرف لے کے جائے جا رہے ہیں نا، پھر ان کو بھی تو اسی مثال میں گنے گے نا، عدیل صاحب، اسی کیٹیگری میں لے کر جائیں گے. عدیل صاحب، حسینی صاحب میری بات سمجھ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آیات پیش کی جا رہی ہیں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی ہیں نا، اس کا ترجمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی اپنی مطلب جس کا مرضی ترجمہ لے لیں، جو بھی لے لیں، میرے اس سے غرض نہیں ہے کس کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ وہ ترجمہ لیتے ہیں، اس آیت کے نیچے وہ ترجمہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی آیت وہی الفاظ نبی کے وسلم بیان کرتے ہیں اپنے لیے، تو ہمیں وہ جو وہی الفاظ اگر عربی میں آ رہے ہیں، پوری آیت کوٹ ہوئی ہے اس حدیث میں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں وہ جو ترجمہ آپ نے لکھا تھا نا اپنی کاپی میں، وہ ترجمہ ہمیں اس آیت کے نیچے دوبارہ لکھنا پڑے گا سمجھنے کے لیے. یعنی کہ الفاظ بھی وہی ہوں اور وہ بھی یہ کہیں گے وہی کہوں گا، تو جو الفاظ ہوں گے جو اب ترجمہ ایک کے لیے کریں گے نا، وہی ترجمہ دوسرے کے لیے کریں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں.
हाँ तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो लोग जहन्नम की तरफ लेके जाए जा रहे हैं, ये भी तो उसी तरह की मिसाल लेंगे ना, हाँ जी, जब वो बिल्कुल अलग ऐसे ले ही है। लेंगे। मेरे को मैं तो आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात पे, हाँ ठीक हो गया, सही है। मैं अब डिसएग्री नहीं ढूंढते कर हैं कि ये लोग कौन है जो किसी नबी को या उनकी वालिदा को खुदा बना रहे हैं या खुदा के बराबर मान रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, मतलब जो कौन नबी यार का वो इनकार राशिद कर साहब रहे हैं। आए यार, कुछ हवाला लेके आए, मैं तो कहता हूँ उनको मौका देते हैं। जी जी राशिद भाई बोले, आप कुछ हवाला लेके आए। ये हवाला है ये ख़त्म नबूवत के मुतालिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जी हम हवाले नहीं देते। मेरा ख्याल है तमाम तहरीरों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और ये हवाला मैं सुनाता हूँ आपको। मैं कहाँ चला गया? एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है, किताब का नाम है रिव्यू बर मुबाहिसा बटालवी व चकड़ालवी, सफ़ा नंबर 6। ठीक है जी, ठीक। जी। बिस्मिल्लाह। इसकी तफसील ये है कि खुदा ताला ने जिस जगह ये वादा फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, उसी जगह ये इशारा भी फरमा दिया कि आन जनाब अपनी रूहानियत की रूह से उन सोलहा के हक़ में बाप के हुक्म में हैं, जिनकी बज़रिया मुताबियत तकमील नफूस की जाती है, और वही इलाही और शरफ़ मुकालमात उनको बख्शा जाता है, जैसा कि वजल्ल शानो कुरान शरीफ में फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर, नोट कीजिएगा, मगर वो रसूलुल्लाह हैं और खातमुल अंबिया हैं। अब जाहिर है कि लाकिन का लफ्ज़ ज़ुबान अरब में इस्तदराक के लिए आता है, यानी तदारक माफ़ात के लिए। सो इस आयत के पहले हिस्सा में जो अमर फौत शुदा करार दिया गया था, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नफ़ी की गई थी, वो जिस्मानी तौर से किसी मर्द का बाप होना था। सो लाकिन के लफ्ज़ के साथ ऐसे फौत शुदा अमर का इस तरह तदारक किया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया ठहराया गया, जिसके मानी ये हैं कि आपके बाद बराह रास्त फ्यूज़ नबूवत मुनक़ता हो गए। अब कमाल नबूवत सिर्फ उसी शख्स को मिलेगा जो अपने आमाल पर इत्तबाए नबवी की मोहर रखता होगा, और उसी तरह पर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा और आपका वारिस होगा। गर्ज इस आयत में एक तौर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप होने की नफ़ी की गई, और दूसरे तौर से बाप होने का इस्बात भी किया गया, ता वो इतराज़ जिसका जिक्र इन्ना शानिया का होवल अबतर में है दूर किया जाए। माहसल इस आयत का ये हुआ कि नबूवत गो बग़ैर शरीयत हो। इस तरह पर तो मनकते है कि कोई शख्स बराह रास्त मकाम नबूवत हासिल कर सके, लेकिन इस तरह पर मुमतने नहीं कि वो नबूवत चिराग नबूवत मोहम्मदिया से मुक्तसिब और मुस्तफाज हो, यानी ऐसा साहिब कमाल एक जहत से तो उम्मती हो और दूसरी जहत से बवजह इक्तसाब अनवार मोहम्मदिया नबूवत के कमालात भी अपने अंदर रखता हो, और अगर इस तौर से भी तकमील नफूस मुस्तदा उम्मत की नफ़ी की जाए तो उससे नाउज़ बिल्ला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरह से अबतर ठहरते हैं, ना जिस्मानी तौर पर कोई फर्जंद, ना रूहानी तौर पर कोई फर्जंद, और मोतरिज़ सच्चा ठहरता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अबतर रखता है। ये है जी बात। बहरहाल इस पे अब आप राजिद भाई थोड़ा सा पीछे, राजिद भाई थोड़ा सा पीछे जाएं, अभी ये दो आखिरी 4-5 लफ्ज पढ़े जरा। जी, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। ये जो रूहानी आपने बोला है, ये जरा। जी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन एक पॉइंट ना देखें, कोई रूहानी ना कोई, ये जरा पढ़े दोबारा। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये एक तहरीर मैं इस सिलसिले में पेश कर रहा हूँ कि हमारे मुखालिफिन जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये तर्जुमा पेश करते हैं कि नबियों को ख़त्म करने वाला है। दुरुस्त है, वो हम मानते हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरी जगह पर इस आयत की तशरीह में ये बयान फरमाया है, और दलील ऊपर ये दी है कि जिस तरह जिस्मानी तौर पे कोई बेटा नहीं है, उसके बाद मगर का लफ्ज़ है, तो मगर का लफ्ज़ ये इशारा करता है आगे जो ये बात बताई है। बहरहाल मैं आपको दोबारा पढ़ता हूँ। ये जो आपने, एक मिनट ठहरें, जो आपने यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने जो आयत पढ़ी है ना,
جی لکھی ہے اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے یہاں بھی انہوں نے اس کا ترجمہ خاتم الانبیاء ہی کیا ہے. بالکل درست ہے، درست ہے. کوئی You're right. دلی نہیں نبیوں کو ختم کرنے والے یا خاتم الانبیاء. میں دوبارہ دیکھیں اب اگر اجازت دیں تو وہ لکھا ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے. جا اب ظاہر ہے کہ لاکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بات تدارک جہاں ہو گئی انہوں نے سمجھ؟ خاتم الانبیاء لکھا ہے وہاں بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ جو بھی آپ اس سے لینا چاہیں جو وہ لے سکتے ہیں. تشریحات ہیں وہ بے شک جاری رکھیں آپ. ہاں جیسے میں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ 4 لفظ پڑھیں. جی جی ضرور. آخری لائن پڑھے سر. جو بھی کہتے ہیں پڑھیں، جو آپ پڑھنا پڑھیں ضرور. وہ سینی صاحب اس لیے کہ وہ کئی دفعہ جماعت کے لوگ آتے ہیں وہ روحانی کہتے ہیں نا، روحانی یعنی کہ مائیں بھی ہیں روحانی، لیکن وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں روحانی بھی نہیں، کوئی نہیں. ہاں وہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دوبارہ ما حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہو، اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے. سو نبوت شریعت والی اور بغیر شریعت والی اور بغیر شریعت والی براہ راست منقطع ہے، لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں، ممتنع کا مطلب منع نہیں، کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مقتصب اور مستفاض ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو. اور اگر اس طرح سے بھی تکمیل نفوذ مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی نفی کر دی جائے تو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند ہو نہ روحانی طور پر. کشمیری بھائی یہ کہا ہے کہ روحانی طور پہ ہے، لیکن اگر ہم روحانی کا بھی انکار کریں تو یہ تو پھر مطلب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ تو پھر ایک اعتراض ہو جائے گا. یہ ہے اس مجھے تو ایسا لگا جیسے انہوں نے روحانی بھی منع کیا. نہیں، منع نہیں کیا. ان کے لفظوں پہ ختم نہیں کیا بلکہ آپ نے چلو ٹھیک ہے. سو میں دوبارہ پڑھ دوں. نہیں، میں کوئی السلام علیکم لفظ ایڈ نہیں کروں گا. راشد صاحب، مجھے السلام لاسٹ علیکم. موقع دیں، میں کوئی لفظ ایڈ نہیں کروں گا، مجھے ایک لاسٹ موقع دیں. اور دوسری وجہ اقتباس انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو. اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوذ مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند ہو نہ روحانی طور پر کوئی فرزند ہو، اور معترض سچا ٹھہرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابتر رکھتا ہے. جی جزاک اللہ. راشد بھائی جی آپ باپا جانی صاحب آپ اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہیں. نہیں میں کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال ہے میرا. مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ جو حوالہ ہے یہ کس ڈسکشن کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اچھا کہ آپ نے یہ پڑھا ہے، مگر ایک جو میں حدیث کا ایک حوالہ میں پڑھ رہا تھا اور ہماری اس پہ ڈسکشن چل رہی تھی. میں ایکسپلین کر دوں کیونکہ جو اکثر ہماری ڈسکشن، نہیں اکثر کو چھوڑیں، ابھی دیکھیں نا راشد بھائی، اکثر تو ٹھیک ہے، اکثر تو جب بھی ہوتا ہے وہ تو میں معذرت خواہ میں باپا جانی بھائی میں مگر یہ ہے کہ میں ایک حدیث لے کے آیا تھا، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ٹاپک کو ڈائیورٹ کرنے کے کیا نہیں. ہے. میں باپا جانی مجھے بھائی یہ اچھا میں نہیں بہت لگا. معذرت خواہ ہوں، باقی ٹھیک ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. میں معافی مانگتا ہوں، اگر کہیں تو میں ویڈیو میں آ کے معافی مانگ لیتا راشد صاحب، ہوں کہ میں نے آپ کا مجھے معاف کر دیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں. نہیں میں آپ سے بہت معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کان پکڑ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگا، باقی اب جاری رکھیں. میں کہتا ہوں کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں. میں نے آتے ہی اخلاقی طور پہ کہا باپا جانی صاحب میں آپ کا موضوع ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، جب بیچ میں موقع ملے مجھے دے دیجئے گا. تو میں نے ایک نئے موضوع پہ انہوں نے مجھے اجازت دی، میں نے کہہ دیا. اگر آپ کو اچھا نہیں لگا میں معافی مانگتا ہوں، اگر کہیں تو میں کیا اس کے لیے ہر جانا. نہیں ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. سب ٹھیک ہے رانن صاحب، تو اچھا مطلب ہمارے احمدی دوستوں میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی بات سن سکیں. میں حیران ہوتا ہوں. اچھا راشد صاحب، اگر یہاں سے میں کام کروں، یہاں سے میں ایک اور کسی اور چیز کا حوالہ پڑھنا شروع کر دوں تو وہ آپ کو اچھا لگے گا؟ بھائی میں نے تو خود کہا ہے کہ ختم، مجھے تو نہیں پتا آپ کی کیا بات ہو رہی ہے، میں نے تو آپ سے اجازت لے کے ہی پڑھا ہے. کیا غلطی میں نے کر دی ہے؟ آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں نے پوچھ کے ہی پڑھا. میں نے کہا کہ آپ کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، بیچ میں ایک بات آ گئی، موضوع آگے جاری رکھیں. میں نے کہا کہ نہ جاری رکھیں. نہیں ابھی یعنی کہ آپ کی بات کو بس یہیں پہ لے لیں اور چھوڑ دیں اس کو یہاں پہ.
پھر کیا کیا جائے بتائیں؟ اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ایک ٹاپک چل رہا تھا، اب ہم نے اسے توڑ دیا، قیامت آ چکی ہے، اب باپا جانی صاحب کا موضوع ختم ہو چکا ہے، اب یہ پتہ نہیں اس کو کیا حل ہوگا، حسینی صاحب کی براڈ بند ہو جانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، آگے کچھ نہیں ہونا، اب کیا کریں بتائیں؟ آپ کا چلائیں یا کہ یہ موضوع چلائیں؟ بتائیں آپ۔ مجھے نہیں پتا، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ فیصلہ کر نہیں لیں میں تو ان پڑھ جاہل ہوں نا، کہ یہ میں تو موضوع جاہل ہوں، چلانا ہے یا جو میں پہلے سے چل رہا تھا اس کو چلانا ہے۔ اسی کو چلائیں، لیکن بیچ ساڈے میں واسطے کمرشل بریک بھی تو آ جاتی ہے، کیا ہو گیا؟ ایک منٹ ذرا کہ اجازت دیو، ساڈے واسطے تسی دوئے محترم ہو، پہلے ایک آدمی سانو آزمائے، ساری تربیت کرے اور ساری تعلیم دے، میرا مقصد کوئی موضوع ڈائیورٹ کرنا نہیں، دوسرا آپ کو کرے۔ ایک حوالہ فراہم کرنا تھا جو کل ایک ڈسکشن بہت جاری اعلیٰ، تھی، بہت وہ دے دیا، اس میں پینڈنگ کر لیں اس کوئی بات مسئلہ پہ، اور جو باپا جانی صاحب کا موضوع اس کو آگے چلا لیں۔ اس کو چلا۔ کمرشل بریک بھی تو آتی ہے بیچ میں، کہ نہیں آتے؟ ہاں میں چلیں، جزاک اللہ صاحب، اچھا کیا آپ نے اس پہ یار حوصلہ ہونا چاہیے باپا جانی صاحب، احمدیوں میں آپس میں پیار محبت کہاں چلا گیا ہے؟ سلام سمجھ سے باہر ہے۔ رانا صاحب مجھے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے، یقین کریں یہ جو تبلیغ ہم بعد میں کریں گے، آپس میں اتحاد، کیونکہ ہم احمدیوں کو کاٹتے ہیں، ہمیں یہ کہ میری بات آگے ہو جائے، میں تو اپنے لیے، نہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کا ہو گیا یہ میرا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا راشد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ احمدیت کی بات نہیں ہے، بات ایک اصول کی ہے، سن لینا بات، دیکھیں میں نے آپ کی سنی، آپ نے سن لی، اب میں آپ کی بات ذات باپا جانی صاحب، میرے سے آپ دلائل میں نہیں جیت سکتے، مجھے چھیڑیں گے نا، میں چپ رہنے والے میں نہیں ہوں، نہیں تو چلیں پھر پھر ایسے کریں کہ آپ ایک دفعہ بول لیں، جب آپ چپ ہو جائیں مجھے بتا دیجیے گا، چلیں ختم کر لیں، اس لیے مجھے تیلی لگائیں گے نا، میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں چلیں کر لیں، میں جب چپ ہو جائے پھر مجھے بتائیے گا، میں بولنے لگتا ہوں آپ بول پڑتے ہیں۔ ہاں، میں صرف ایک حوالہ کر کے میں نے خاموش ہو جانا تھا، اور آپ اپنی بات جاری رکھتے ہیں، اور اس حوالے پہ ہم پینڈنگ کر لیتے، حوالہ میں نے دے دیا ہے، پینڈنگ کر لیتے ہیں، بعد میں بات ہو جائے گی، یہ میرا مقصد تھا۔ جزاک اللہ، ہوگی بات آپ کی راشد صاحب؟ جی ہو گئی ہے، جزاک جب آپ اللہ۔ جاری رکھیں۔ میں نے کوئی احمدیت اور بھائی چارے کی بات کا میں نے بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ آپ کوئی مجھ سے علیحدہ ہیں یا میں آپ سے علیحدہ ہوں، بھائیوں میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں رہتے ہیں نا وہاں ہو جاتا ہے، جہاں بات کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم لوگ ہیں، طارق چوہان صاحب ہیں، امن نذیر صاحب ہیں، عدیل صاحب ہیں، کشمیری صاحب ہیں، سارے اہل علم لوگ، حسینی صاحب اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے آپ نے حوالہ پڑھ دیا، مگر اس حوالے کا اس وقت ہمیں اس پہ نہ کوئی بات ہو رہی تھی اور نہ ہی کسی نے اس وقت وہ حوالہ مانگا۔ میں نے ایک بہت بڑی سر مجھے بات اب کرنے دیں گے کہ میری نہیں باپا کرنے دیں جانی گے راشد صاحب، صاحب؟ میں نے مجھے ایک بات کرنے ضلالت دیں کر گے کہ دی نہیں ہے، کرنے دیں گے؟ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے آئندہ بات تو سے کرنے ایسی دینا، کوئی بات غلطی میری نہیں فنش کروں ہونے دیں پلیز۔ گا، میں کوئی غلطی نہیں کروں گا ایسی۔ ہاں مجھے بات فنش ہونے دیں پھر میری، پلیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اخلاقی حدود ہوتی ہیں کہ فرض کریں کہ میں فزکس پہ بات کر رہا ہوں اور آپ فزکس پہ بات کر رہے ہیں، اور میں اچانک بیچ میں آ کے ایک بایولوجی کی ایک عبارت پڑھ دوں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بد اخلاق انسان ہوں، میں نے فزکس کا پیریڈ چل رہا تھا، اس سر کی آپ بریک لگا بات کے نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے دوبارہ۔ ہاں، میں تو مان رہا ہوں کہ میں کہ بد اخلاق انسان ہوں، میں نے یہ بد اخلاقی کی ہے کہ وفات مسیح کا ٹاپک چل رہا تھا، بیچ میں ختم نبوت کا ایک حوالہ پڑھ دیا، بہت برا کام کیا، ہاں ایسے اور ہونا نہیں اجازت لے چاہیے، کے پڑھا، ایسے اجازت ہونا لے نہیں کے چاہیے۔ پڑھا، ہونا نہیں چاہیے۔ میں آپ کے ہونے پہ نہیں وہ چلتا نیچے باپا جانی بندے صاحب، کے ہیں، راشد صاحب نیچے کمنٹ، ہوسٹ راشد صاحب حسینی نیچے، صاحب ہیں یہاں کے، ایک منٹ، یہ میں زیادہ آپ جو ہے نا، آپ کی تائید کی بات کر رہا ہوں رانا بھائی، یہ نیچے کمنٹ کر رہے تھے تو لاما صاحب میری نے بات سنیں، میں نے ان حسینی کو صاحب اوپر ہوسٹ لے ہیں، آئے، حسینی صاحب میں ان نے کو آپ اوپر کی لے اجازت لے کے پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ کی اجازت، اور میں نے آتے ہی کہا کہ باپا جانی صاحب اپنی بات مکمل کریں، بیچ میں مجھے کمرشل بریک دے دیں، اس میں سیکھو پا ہونے والی کیا بات ہے؟ چلے ہوگی رانا صبر صاحب، کیوں بریک نہیں ہوگی، ہے ہم میں؟ رانا صاحب صبر ہوگی کیوں بریک، نہیں ہم میں؟ رانا صاحب ہوگی بریک ہوگی اب رانا آپ صاحب؟ اور بھاشن دیں گے تو اور جواب سن لیں گے، نہیں چپ دوں کر گا، کے اگلی بات بریک سنیں۔ ہو گئی، بریک ہاں، ہو آپ گئی۔ اپنا آگے ٹاپک شروع کریں گے، میں ہاں چلیں خاموش ہو ٹھیک ہے، جاؤں جزاک گا۔ اللہ، جی، جزاک ہاں اللہ، جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی عدیل صاحب السلام علیکم۔ ہاں جی عدیل صاحب، کرے بات کرے۔ ہاں جی، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اس میں ایک ہی آیت پہ بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جو حدیث میں ایک ہی آیت کوٹ کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی وہی آیت ویسے ہی ہے، تو ہمیں تو کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے وہ ہم سے کافی قریب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ٹھیک ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تو ہمیں پتہ ہے،
ٹھیک ہے، اور سب اس چیزیں متفق ہیں، ان کا روزہ مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جب نبی کے وسلم نے وہی توفہ کا لفظ، متوفی کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس آیت کو اوپر بھی لکھ لیتے ہیں، نیچے بھی لکھ لیتے ہیں، قرآن کریم میں کیسے آئی اور نبی کے وسلم نے کیسے پڑھی ہے، پھر اوپر اس کا جو ترجمہ لکھیں گے وہ اگر وہی الفاظ ہیں تو ہم وہی ترجمہ نیچے بھی لکھ لیں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ کس کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے وسلم کا توفہ تو ہوا وفات کی صورت میں، تو پھر ہم اسی آیت سے ایک دوسرا مطلب کیسے لے سکتے ہیں جو کہ نبی کے وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس جو آیت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے اس میں ہم وفات کا لفظ کیوں نہیں لے سکتے؟ وہ نا بزی ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں بزی ہو گیا ہوں، کوئی اور بندہ بات کر لیں، وہ بزی ہو گئے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو آپ نے جو بھی اب آگے موضوع نیا کنٹینیو کرنا ہے کر لیں۔ رانا صاحب معافی آپ سے چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا آپ سے قطعاً وہ کرنے کا نہیں تھا، تو باقی جزاک اللہ، آپ نے جو بھی موضوع آگے کسی نے کرنا ہے وہ جاری رکھیں، کیونکہ اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو موضوع وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں رانا صاحب بہترین گل لے کے آمدے نے اور وہ گنجائش بھی رکھتے نے، پوچھ لیندے نے بھی جلے میرا موقع آئے گا تو میں گل کراں گا، تو اس وقت ہی وہ گل کردے نے۔ ہاں جی، وہ ہو گئی یہ گل حسینی صاحب، ہو گئی ہے۔ رانا صاحب نے کتوں ریفرنس پڑھیا سہنی صاحب؟ میں سن نہیں سکیا، کیڑی کتاب؟ رانا صاحب نے مباحث صاحب بٹالوی چکڑالوی وچ پڑھیا۔ مباحث کڑالوی، وہ جڑا اہل قرآن نال ہویا سی، کیڑی کتاب؟ کیڑی رانی کرانی کیڑی جلد ہے؟ ایک منٹ میں انہیں تھا دس دینا، مباحث صاحب بٹالوی و چکڑالوی، صفحہ تو نہیں لبے گا پھر۔ ریویو پر مباحث یہ ہے جی جلد نمبر 19، جلد 19 تے صفحہ صفحہ تے انہیں پتہ نہیں دسیا ہے کہ نہیں دسیا، بس چھوٹی جی کتاب ہے میری، جائے گا میں دیکھ لینا۔ اچھا، یہ ریویو ہے بار مباحث بٹالوی چکڑالوی، کڈی کو بڑی کتاب ہے؟ کتاب ہے احمدی اور غیر احمدی میں فرق، وہ ختم نبوت کا ذکر ہے کدھر ہے؟ پتہ نہیں ذہن چ نہیں اس ویلے۔ چھوٹی جی کتاب ہے، مرزا صاحب کی اپنی کتاب ہے۔ اچھا 206 کے آخر سے پہ کہندے ہو کہ 211 سے؟ یہ تے نہیں ہے، وہ 211 سے پہلے۔ بلکہ 214 تے آؤ، 200 باپ کے حکم میں جن کی ایک شروع ہے 213 تو 213 تے 14 دے اتے ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ ہاں جناب اپنی روحانی میں باپ جن کی بذریعہ مطابق تکمیل نفوس کی جاتی ہے، وہی الہی شرف مکالمات کا ان کو بخشا جاتا ہے، جیسا کہ وہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ ہن اس جگہ دے اوتے ترجمہ ختم ہو جاندا ہے، جی پھر اس دا یہ مطلب نہیں کہ ترجمہ انہاں بدلیا کدھر، ترجمہ وہی ہے۔ جی باقی اگلی گل جڑی وہ انہاں دی اپنی تفہیم اور تشریح ہے۔ جی کہنے نے اب ظاہر ہے کہ لاکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی رتارت مفاد کے لیے، تو اس آیت کے پہلے حصے میں جو مرفوع صورت میں درجہ تھا، یعنی جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی تھی، وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ نہیں تھا، تو لاکن کے لفظ کے ساتھ ایسی فوج کے عمل کا اس طرح تبارک کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے ایمانی کے عقیدات براہ راست سمجھے نبوت رب کمال نبوت سے اس کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبی کی مہر رکھتا ہوگا، وہ اس طرح وسلم کو دیکھے اور آپ کا وارث ہوگا، جس آیت میں ایک طرف سے رسول کے باپ ہونے کی نفی کی گئی، دوسری طرف سے باپ ہونے کو ثابت کیا گیا۔
صاحب اعتراض جس کا ذکر آیت نشان کا ہوغلب پر نیا دور کیا جائے ما حصل اس کا یہ ہوا کہ نبوت کو بغیر شریعت ہو اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن اس طرح پر ممکن نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت معجزے سے مقتصب اور مستفاد ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہے اور دوسری جہت سے درجہ شعبہ نوار عمدہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اور اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوذ مستدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ علیہ وسلم دونوں طور سے ٹھہرتے، نہ جسمانی طور پر تصدہ نہ روحانی طور پر تصدہ میں تو سچا ٹھہرتا ہے۔ یہ تو کی ثابت کرنا چاہتے ہیں صاحب؟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ वैसे तो मुनक़ते है, माँ असल इसका ये है कि नबूत को बगैर शरीयत के हो, इस तरह का तो मुनक़ते है कि कोई शख्स बराह रास्त मुकाम नबूत हासिल कर सके, लेकिन इस तौर पर मुमतने नहीं, मुनक़ते है मुमतने नहीं केवल जी मुनक़ते है लेकिन मुमतने नहीं, मुमतने नहीं। ये हुण गल्लां ऐसियां ने भी किहड़े पासे बंदा जाए, मंजी अपनी नाल ही लै जाए, बिस्तर भी लै जाए तो सब। सैनी साहब ये चिकड़वाल भी कौन होंदे ने? ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਚਕੜਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਤੇ ਉਮੂਮਨ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, हाँ जी, ਉਹ बटाला ਬਟਾਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਕੜਾਲਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਕੜਾਲਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਕੜਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਕੜਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ। अहले कुरान यानी सैनी साहब के ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਸੂਲullah ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਮੁਹਤਾਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਈਮ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿ ਤਜ਼ੀਉਲ ਮਰਾਨ ਦਾ ਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾ ਜੋ ਦਿਲ 3 ਦਾ 60 وہ پڑھو جی میں پڑھتا اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، میں یہ کہندے ہوئے 3 نمبر جلد کا کیڑا صفحہ ہے؟ 60 یہ ہے جناب۔ وہ کہنے نے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں، ماسوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے۔ وہ محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے، نبی ہی ہوتا ہے، گو اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تام جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے، اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بیان ہی انبیاء کی طرح معمور ہو کر آتا ہے، اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآواز بلند ظاہر کرے، اور اس کو انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے، اور نبوت کے معنی وجود اس کے اور کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جائیں۔ اتنے تک پڑھنا ہی آگے ایک منٹ میں لکھ لیں گے، نہیں اصل تھلے والے پیرا پڑھنا تھا۔ اگر یہ عذر ہو کہ باب اور نبوت اگر یہ ادھر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر یک طور سے وہی پر نبوت مہر لگائی گئی ہے، بلکہ جزئی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت مرومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے۔
مگر اس بات کو بحضور دل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزوی نبوت ہے جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے، جو انسان کامل کے اقتدار سے ملتی ہے، جو مستجمع جمیع کمالات نبوت تامہ ہے، یعنی ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم ارشدک اللہ تعالی ان النبی محدث والمحدث نبی باعتبار رسول نو من انواع نبوت وقد قالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبق من النبوت الا المبشرات اے لم یبق من انواع النبوت انواع واحد وہی مبشرات من اقسام الرؤیا الصادقہ والمکاشفات السیئہ والوحی الذی ينزل علی خواص الاولیاء والنور الذی یتجلی علی قلوب قوم موجین. یہ پھر عربی سارا آگے پھر جا کے ماں کا سارا آگے پھر جا کے ماں کا محمد نبا حدم رجالکم لا رسول خاتم. جنوں تسی پڑھی ہے دا کی ترجمہ ہے؟ تانوں بھی عربی آندی ہے؟ نہیں مینوں عربی تے نہیں آمدی، بہرحال سادہ ہی نہیں لفظ فعلم ارشد کہ اللہ تعالیٰ تنوں ہدایت دے رشد دے. ان نبی محدث نبی محدث ہوندا ہے والمحدث نبی و محدث نبی ہوندا ہے باعتبار رسول نو من انواع نبوت. نبوت دی خبراں لین دی وجہ نال دوواں نوں خبراں ملدیاں. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت جو کچھ باقی نہیں رہ گیا سوائے رویا صادقہ دے. اے لم یبق من انواع النبوت، نبوت جو کوئی نہیں، انواع الواحد یہ ایک طریق رہ گیا ہے وہی المبشرات او مبشرات من اقسام الرؤیا صادقہ، یہ دی تفصیل ہے. والمکاشفات السیئہ یہ ہے. اگر مبشرات ہی باقی رہ گئے نے رویا صادقہ یا اور مکاشفہ یا کشوف تے پھر وہی تے دے ذکر نہیں پھر وہی تے اصل کلام نو کرنے نے نا. وہی اصل جسلے اسی لینے ہیں تو سن فوراً خیال آ جاندہ ہے کہ وہی دا مطلب قرآن شریف ہے. نہیں وہ تو ظاہر نہیں ہے. وہ مشہور طور پہ بالکل صحیح ہے، وہی خالص وہی اور سب تو اعلیٰ اولا اور افضل وہی تے وہی ہے، وہی دی سردار ساری چیزاں وہ دے ماتحت نے. لیکن وہی دا لفظ دے علاوہ بھی بولیا جا سکتا ہے، وہ بولیا گیا ہے. نہیں لیکن مبشرات او والی وہی شامل ہے. مبشرات جڑی ہے رویائے صالحہ اور مکاشفات نے. ٹھیک ہے. جہدے وچ جدی انہوں نے دوسری جگہ تصریح کیتی ہے کہ وہ یہ نبوت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں قطعی طور تے شروع اتھوں کیتا ہے ان نبوت و رسالت منقطع ہو گئی. یعنی اگر الا مبشرات کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات. ہاں جی. تو او دے وچ پھر وہ جڑا اللہ تعالیٰ دا کلام ہے وہ قرآن تے نہیں نازل ہوئے گا، وہ تو ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہے گا. کلام تے اللہ تعالیٰ دا کلام ہی ہوئے گا. بالکل. حل ہے جی اجازت ہو بسم اللہ. پاک میں تدبر کرنے کا حکم تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل. اچھا اب یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں کہ پہلے حصے میں یہ نفی کی گئی کہ رانا صاحب میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مذہبی باتوں پر بالکل میں میری بات سنیں، میں صرف سوال پوچھ سکتا ہوں. علامہ صاحب تو آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ جو بات آپ نے اچھا میں سوال کر سکتا ہوں، حوالہ دے دوں گا لیکن میں وہ ڈیبیٹ میں نہیں نہیں کوئی ڈیبیٹ نہیں، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. اچھا سوال دیکھیں میں بڑا مطلب آج اس پہ غور و تدبر کر رہا تھا اور میں حوالے ڈھونڈتا رہا کہ ایک ہی آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ملا کر
آخری نبی کہنا، اس چیز کو ہم نے ملانا ہے، کیسے ملانا ہے، یہ اب اس پہ تدبر کرنا ہے، اور مگر کا لفظ بھی ہے، مگر رانا اس میں اب آپ کیا رائے ہے آپ کی؟ اس میں تو تدبر کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ملا دی ہے اس کو. ہاں ایسے نہ کریں، اس کے اندر جو روح ہے اس کی وہ کیا ہے، وہ بتانی ہے. مطلب ہم نے اس میں سے جو کچھ بیان ہوا ہے، دونوں باتیں کہ ابوت سے انکار ہے کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، اور ایک بات کی کا اثبات ہے کہ آپ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور اس پہ اضافہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبی ہیں. یہ تین باتیں ہیں. دونوں باتوں کا تعلق کیا ہے کہ ایک ہی آیت میں ہے، یہ ہے میرا کوشچن. وہ تو ہمیں بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، لیکن ان دونوں آیات، یہ مطلب ایک ہی آیت میں دونوں جو حصے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، وہ تو تھوڑا غور کر کے پتہ چلے گا نا. کیا خیال ہے؟ جی ضرور. ایک میں جسمانی باپ کی نفی ہے، اور پھر مگر کا لفظ ہے. جسمانی باپ والا لفظ کہاں سے آیا، یہ نہیں سمجھ آیا. اطلاع. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بات سوچنی پڑے گی. رانا صاحب، بات یہ ہے کہ حسینی صاحب نے ایک بڑا زبردست فیصلہ یہاں پہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو چیز کلام پاک میں ہے، یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، اس کو ہم قبول کریں گے، جو نہیں لکھا ہوا وہ نہیں ہے. خاتم النبیین لکھا ہوا ہے، ہم قبول کریں گے، اس کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ نہیں کریں گے. اس کے بعد بھی جو کچھ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سب بھی قبول، سارے قرآن کریم ہاں بالکل، قرآن شریف میں جو بھی ہے وہ قبول کریں گے، جو نہیں ہے وہ نہیں کریں گے. مطلب میرا مراد اس سے یہ تھی کہ قرآن کریم کے کلام میں ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ بالکل نہیں کر سکتے اور کم نہیں کر سکتے. ہم نے اسے فالو کرنا ہے منوان. بالکل صحیح. یہ ہے مقصد میرا. میں کہنا جی کہ وہ پنجابی کہنا جنڈ وڑ دینا. ساری صاحب جیڑی تساں محدث والی عبارت پڑھی ہے، جی جی. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਤਵਾ. اچھا. ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ ਦੀ 320 ਸਫਰ. اچھا. سائل نے سوال کیتا کہ رسالہ فتح اسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہاں جی، آخری جڑے 320 تے 21 دے مشکات اردو. یہ اصالہ ہم شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ جڑا ہے وہ ہے وہ تو ہاں اصالہ ہم ہی تے وہ کہنے نے کہ جڑا سوال ہے کہ ملائک اور جبرائیل کے وجود سے انکار کیا ہے، ان کو توضیح مرام نے صرف کواکب کی قوتیں ٹھہرایا ہے. عمل جواب یہ آپ کا دھوکہ ہے. اصل بات یہ تھلے 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 نبوت والا. اچھا سوال رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. عمل جواب نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے. جس حالت میں روایہ صالحہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، تو محدثیت جو قرآن شریف میں نبوت کے ساتھ رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے، جس کے لیے صحیح بخاری میں حدیث بھی موجود ہے. میوٹ کرایا طارق صاحب میوٹ کرو، تہاڈی وجہ شور آندا ہے. صحیح بخاری میں حدیث بھی موجود ہے. اس کو اگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا ٹھہرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا؟ قرآن شریف مختلف یاد کرو کہ جو بات میں یہ ہے اور وہ یہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا اذا تمنى القی الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ. وہی الہی صرف نبوت کاملہ کی حد تک کام اور لگ گئی ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس آیت کی کیا معنی ہے؟ انزل من السماء ماء فصالت
اودیتن بقدرہا اے غافلو ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। جی ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ہاں جی جی ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਹੱਦਸੀਅਤ ਦਾ। مدد ਤੇ ਮੁਹੱਦਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਖੂਬੀਆ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ہے। مجازی طور پر نبی کہہ سکتے ہاں گو اس کو مجازی نبوت قرار دیا جائے، یہ ایک شعبہ قوت نبویہ کے ٹھہرا جائے، تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا؟ ہاں نہیں کیتا انہوں نے نبوت کا دعویٰ، کوئی نبی شبی نہیں سی مرزا صاحب، لا نبی آبادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو کتنی پرامن گفتگو ہے جی تے کتنے آرام دے نال حوالے پڑھے جا رہے نے، سنے جا رہے ہیں۔ ماحول ہونا پھر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، معرفت دے نکات، اس طرح کا ماحول ہونا پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں ایسے ہی ماحول ملے گا انشاءاللہ تانوں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست کاوش ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس ماحول نو مطلب یہ جڑا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ مطابق جڑا مستقل نبی نہیں ہے گا، مطلب ایسا نبی نہیں جنہوں نبی دا درجے دے نال سے وہ نبی ہوئے، بلکہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ ستارہ دے رنگ سے، ہاں جی، ستارہ دے رنگ چ۔ ستارہ دے رنگ سے نبی نبی نہیں نہ ہوندا۔ ہاں ہاں ٹھیک۔ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਅਲ-ਵਹੀ 'ਚ ਲਿਖੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ کہ سمیت نبیًا من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نبی کا نام دیا ہے، علی وجہ المجاز، مجاز کے طور پر، ولا علی وجہ الحقیقہ، اور حقیقت کے طور پر نہیں۔ تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ وہ مجازی طور پر نبی ہے، تو وہ مجازی طور پر جو نبی ہوتا ہے وہ مجدد کو کہہ رہے ہیں، تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا، اور یہی ذلی نبوت کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری ہے۔ اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے کہ جو چاند ہوتا ہے، مطلب پہلے کا، 12ویں کا، 13ویں کا، پھر 14ویں کا، تو مطلب پہلی کا چاند ہو سکتا ہے، دوسری کا 11ویں، 12ویں، 14ویں کا چاند نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ یہی ہے نا اگر ہم اس کو مثال لیں تو۔ کچھ گل بنی نہیں، کچھ چلے ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں، ایک اور سوال پوچھتا ہوں۔ سورج جب سورج نکلتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چاند کا طلوع ہوتا ہے، تو جو چاند کا طلوع ہوتا ہے اس جگہ پہ، کیا وہ سورج کی اہمیت ختم کر دیتا ہے یا سورج کی ہی روشنی کو لے کے وہ آگے وہ روشنی پھیلاتا ہے؟ یہ تو آپ بچوں والے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ میں بچہ ہی ہوں، میں مطلب علمی طور پہ سمجھ لیں مجھے بچہ، آپ پوائنٹ بتائیں نا کہ عقلی دلیل اور لاجیکل کیا دلیل کرنا ہو نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورج تھے، ٹھیک ہے، جو جن کا جو نور ہے، جن کی جو روشنی ہے وہ قیامت تک جاری ہے، لیکن بے اس شک کی جاری روشنی ہے، سے بالکل۔ فیض پا کر حضرت مسیح علیہ السلام چاند ہیں اور اس سے روشن ہوئے ہیں۔ یہی تعلق ہے بس نہیں نور بھائی، کا اور دیکھیں عقل کا، یہی تعلق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت محمد صلی ایک اللہ علیہ وسلم ہوندہ نے خود سورج فرما تے ایک دیا، ہوندہ چاند۔ ہاں جی جی چاند دا نام سورج رکھ سکنے ہیں اسی؟ ہرگز سورج نہیں، سورج ہی رہندا ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جی انہو لا تسی انہاں نو نبی سراج منیر فیکون کہہ رہے ہو،
یہ بند ہے. ہم اس بات پہ قائل ہیں, آپ بھی اس بات پہ قائل ہیں. ہم صرف اسی نبوت کے, اس کو آپ مجدد کہہ لیں, اس کا آپ کوئی بھی نام دے لیں, لیکن وہ ذلی بروزی طور پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پا کے, روشنی پا کے جو جاری ہے اور غیر مستقل ہے, یعنی ڈائریکٹ نہیں ہے پیروی سے, اور غیر شرعی ہے اور پیروی سے, وہ نہیں, جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ اتنا السلام فرق. فرماتے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے, تو آپ مجھے بتائیں ذلی نبوت کا سلسلہ کون سا ہے جو یہ تو جاری ہے؟ الگ ایک ٹاپک ہے نا, ابھی ہم صرف استغفار. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, یہ بھئی بالکل یہی تو نبوت ہے, وہ کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. جس دین میں نبوت نہ ہو وہ مردہ دین ہے, وہ کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, بالکل, اس میں کیا اور حضرت بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت جو سورہ فاتح ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی پیغمبروں کے سلسلہ کا وعدہ دی. یہ کس کی تحریر ہے, بتائیں گے ذرا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی. تو وہ مجھے پڑھنی پڑے گی پوری, مجھے حوالہ دے دیں, میں پڑھ کے پھر آپ کو بتا سکتا ہوں. جی. ایسے نہیں میں ابھی پڑھا سکتا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ذلی نبوت کا سلسلہ مجھے قیامت میں نے تک ساری جاری کتابیں نہیں پڑھی, I'm sorry, میں تو ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ذلی نبوت مجھے کا نہیں سلسلہ پتا, قیامت تک جاری, یہ بھی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا جی, مجھے چلو ٹھیک ہے. جی. آپ مجھے حوالہ دیں, میں پڑھ کے پھر آپ کو بتا دوں. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30. یہ غلطی کا ازالہ ہے. نہیں, حقیقت الوحی حقیقت الوحی صفحہ نمبر سوری کتنا ہے, 30. ٹھیک ہے. میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے کمپیوٹر بات کریں گے, اور تھوڑی اور نبوت کے موضوع پہ وہ میں نے 5-6 والے اکٹھے کیے ہیں, میں اور کر رہا ہوں, اور جیسے مطلب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس 10-15 والے ہو جائیں, تاکہ سارے پڑھ کے نا اکٹھے, تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی ہم جو ہے نا وہ اس کا کوئی ایک نچوڑ نکال سکیں. وہ میں کر مطلب اگر 10-15 تحریراں پڑھ لے بندہ تو اس سے نتیجے تے پہنچ سکتا ہے. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ نبوت کا صرف ہے نہیں ہے نا, کیونکہ نبوت کے اوپر ان کی خلافت جو ہے اس کی وہ قائم ہے. اگر یہ نبوت اگر استعارہ کے رنگ میں مان جائیں گے, جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بار کہتا بلکہ استعارہ کے رنگ, اگر یہ مان جائیں تو ان کو اپنی خلافت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں نا. اچھا دیکھیں, وہ یہ ایک مسئلہ الگ معاملہ ہے. دیکھیں, جب آپ چلو الگ معاملہ ہے نا, میری بات معاملہ سنیں, یہی بھائی. ہم ایک معاملہ حل کر لیتے ہیں, میری بات سنیں. عقل اگر مرزا صاحب کو آپ نبی استعارہ کے رنگ میں مان لیں جی, اور مجدد کے طور پر ذلی نبی مان لیں تو آپ کی یہ آپ خلافت کا ہاتھ سے چلی آرگومنٹ ہے, جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے, لیکن یہ کوئی اس میں تو وہ خلافت چھوڑنی نہیں ہے, اس وجہ سے آپ نے ویلڈ یہ چیز جو نہیں ہے. آپ نے یہ جو فلسفہ نکالا ہے یہ بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو اب آپ کی ایک رائے ہے, کیونکہ آپ خلافت کو نہیں, مانتے میں آپ نہیں کو ہیں. رائے نہیں, میں آپ کو ہاں, سالڈ محکم دلیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے کیونکہ اگر مرزا صاحب کی نبوت پہ آپ کو شک پڑ گیا, کیونکہ آپ کے مرزا صاحب کے بعد جتنے بھی ان کے ہیں بڑے بڑے اکابرین, انہوں نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ وہ تو امتی نبی کہنا بھی ان کو جرم ہے, کفر عظیم ہے, کیونکہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا ہے. تو ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے ہیں تو پھر خلافت بھی تو چلے گی. تو یہ ساری فلسفہ ہی اس کے اوپر قائم ہے. کہہ رہے ہیں
فلاں شخص مجھے یہ نہ کہہ دے، فلاں یہ نہ کہہ دے، میری شکایت نہ ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا وہی ترقی پا سکتے ہیں صرف. آپ مجھے بزدل کہہ لیں، میں آپ کو جواب میں کوئی لفظ کہہ دوں، بات آگے بڑھ جائے، فائدہ کوئی نہیں ہے نا. میرے پاس بھی میں آپ ہزار کو ثبوت الفاظ دے ہیں رہا ہوں نا. آپ کو کہنے کے آپ لیے. کی بزدلی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو ڈر ٹھیک ہے، میں دور کی طرف نہ اور چلے جائیں، بتائیں میرے جماعت سے اور خراج بتائیں نہ ہو جائے. یار، تو یہ جس بندہ کے جو ہے نا دل آپ کی میں یہ برا ڈر خراب ہو کرتا ہے. میں آپ وہ کو کیسے بتاؤں بلا کوئی وجہ بھی چیز کو سمجھ سکتا ہے؟ یہی تو میری مصیبت بات ہوتی سنیں. ہے. اگر میں یہ چاہوں نا آپ کو کنٹوپ جواب دے آدمی سکتا اپنے سر ہوں، پہ چڑھا لیتا ہے لیکن کیونکہ پتہ اس سے کیا آگے میں نہیں جانا، میں بھی آپ کیونکہ سے وہ زیادہ ریڈ چرب زون زبان ایریا آ ہوں. جاتا ہے. اپنے چوہان صاحب، میں آپ سے زیادہ چرب زبان ہوں، آپ مجھ سے جیت نہیں سکتے. اور پر بھائی میں آپ میں سے کہاں اس جیت جگہ رہا ہوں، پہ میں تو آپ کو نہیں کرنا اپنی چاہتا بات آپ بیان سے کر رہا بحث ہوں. جب میری نہیں کرنا چاہتا میری آپ بات سے. ختم ہو جائے آپ جی. اپنی بات بیان کر لیں. نہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا آپ سے. جزاک اللہ. ہاں تو پھر آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ آپ چپ کر کے رہیں. آپ پھر آپ میری کہتے ذات ہیں کے متعلق میں کوئی اس بات سے نہ کریں کرنا نا. نہیں چاہتا. میری بھئی آپ ذات سے پہ کوئی بات ختم ہو کانٹیکٹ گئی، نہیں کریں. آپ نے کہا کہ میں نے اور بات نہیں کرنی. اب تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو اور لوگ بیٹھے ہوں وہ سن رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ خلافت والوں کی یہ ایک مجبوری ہے کہ نبوت ہر صورت مرزا صاحب کو ثابت کرنی ہے، چاہے وہ آیتیں پڑھ کے کریں جو مرزا صاحب نے کبھی ان کو چھوا بھی نہیں ہے نبوت کے لحاظ سے. اس وجہ سے وہ ان کی خلافت کا معاملہ ہے. مرزا صاحب اگر نبوت سے اتر جائیں اور استعارہ کے رنگ میں صرف مجدد ہی رہ جائیں تو پھر خلافت کیسے چلے گی؟ تو ساری کی ساری جماعت ان کے مربی اس پہ ہی زور لگائیں گے کہ نہیں مرزا صاحب نبی تھے. نہیں مرزا صاحب نبی تھے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں. اور کتب سے بات نہیں ہوگی کس وجہ سے؟ تو مرزا صاحب تو صاحب کہہ رہے ہیں خاتم نبیین کے بعد نبی کیسا؟ نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے بکلی دروازے ختم بند ہیں، لیکن ہمارے مخالف اب مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں خدا نبوت کے دروازے قطعی طور پر بند ہیں. آپ ان کی نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں زیادہ سمجھ آئی. یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ والے وہ فرقہ نہیں ہے جو اپنے دلائل کے اور معرفت کی روح سے لوگوں کے منہ بند کر دیں گے، بلکہ یہ وہ فرقہ ہے جس کے جو مرزا صاحب کا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اپنے دلائل سے لوگ آ کے ان کا منہ بند کر رہے ہیں. مرزا صاحب کے مخالفین مرزا صاحب کی تحریرات پیش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو مرزا صاحب کو ماننے کا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے سامنے پیش نہ کریں. تب خود ہی کہ آپ مرزا صاحب آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ آپ جماعت احمدیہ والے. یہی اس مسئلہ ہے. اور یہ بار بار ہر روز جتنی بھی آپ کریں گے گفتگو یہی ظاہر ہوگا کہ آپ مرزا صاحب سے کوسوں دور ہیں. علی احمد صاحب کو میوٹ کر دیں. حسین صاحب حسین صاحب علی احمد صاحب کو میوٹ کر دیں، فیملی کی باتیں آ رہی ہیں. وہ شاید ہاں اب ہو گیا میرا خیال، وہ مائک سے دور ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں ہے آن ہے. تو یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں، لیکن تھوڑا بھی کوئی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیوں یہ جو ہے یہ سروائیول کی جنگ ہے اس وقت جماعت احمدیہ لڑ رہی ہے، جس میں زندگی ہے یا موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پہلے ہی نا رانا صاحب پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو اور پابندیاں لگوائیں ان پر. وہ ان کو سویرے
کہا جا رہا تھا یہ رانا صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ میں نے نہیں گفتگو کرنی ہے، ان کو تو خطرہ ہے، مذہبی گفتگو پہ انہوں نے قدغن لگا دی جی، صرف مذہبی ٹچ دیا کرن گے، باقی گلاں عام دنیا دیاں کرن گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لا نبی آبادی۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، بے شک، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تہاڈے بعد امت کوئی نہیں۔ ہاں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، ہاں میں آخری نبی ہوں، تسی آخری امت ہو۔ بے شک۔ کتنا نبی علیہ السلام نے زور دیتا ہے۔ بلکہ مسیح موعود صاحب تو فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے سے ان کی کثر شان ہوتی ہے، وہ یہ کثر شان کرنے پہ ہر وقت جماعت احمدیہ والے لگے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہی صاحب موجود ہے؟ کوئی نہیں۔ جی شاہی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ سب خیر ٹھیک ہے؟ کیسی آج بھی ایسی ٹھیک ہے نا؟ اچھا چھوٹی جی رہنمائی چاہیے سی۔ جی جی نہیں میں سینی صاحب کو پوچھنا تھا کہ چھوٹی جی گل ہے کہ سورۃ التوبہ چ اللہ تعالیٰ فرمانا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اتنے اللہ تعالیٰ جڑا اپنی رضا و مشروط کر دیتا ہے اس صحابہ دی اطاعت نال، مہاجرین انصار دی اطاعت تو بعد اللہ تعالیٰ نے رضا نہ پروانہ بندے مل سکنا، اس تو علاوہ نہیں مل سکنا، مشروط اتنے۔ ہوں جو امت نبی بنسی صحابہ تو غیر نبی ہے، وہ نبی تو نہیں ہے نا، آیا وہ مرنے دم تک صحابہ دی تباہ کرسی، غیر نبی دی تباہ چ رہسی یا نہ رہسی؟ میرا خیال ہے ہوئی مضمون جڑا ہے وہ سورت اشر دے وچ ہے غالباً کہ انہاں دے نال اگر کوئی بغض رکھو تو تہاڈا ایمان ہی زائل ہو جاتا ہے۔ انہاں نوں ایک خاص مقام حاصل ہے، اس کر کے انہاں دے نال محبت کرنا ضروری ہے۔ نہیں میں گل محبت نہیں کیتی، میں گل تباہ نہیں کیتی ہے۔ انہوں نے تباہ ساڈے تے فرض کر دی ہے، خدا نے رضا نہ پروانہ ہی تام ویسی جب تک جس اسی انہوں نے تباہ کرتا بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مرزا صاحب نے بھی فرمایا کہ حضرت ابو بکر دی اتباع کرن دے وچ اللہ تعالی نے انہوں نے انعامات دیتے۔ اور تسی مینوں دسو کہ جڑا غیر نبی نے تباہ نبوت مل سکنی ہے؟ کیڑی آیت دسی ہے تسی؟ سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 100 بھی آسانی اتنا نہیں 101 ہے، سورۃ توبہ دی 9ویں سورۃ آیت نمبر 100 توبہ دی آیت نمبر کتنی ہے؟ 100۔ اچھا ہاں جی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ۔ اس طرح بیان کیتا گیا ہے کہ مہاجر اور انصار جڑے نے وہ سبقت لے جان والے نے، اور جنہاں نے انہاں دی اتباع کی ہے وہ لوگ بھی انہاں دی اتباع کرنے بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے راضی ہویا اور وہ اللہ نے راضی ہویا۔ ادا ہم جنات تجری تحت الانہار، انہاں واسطے بہندیاں نہراں نے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہن گے۔ یہ تے نمات ہو گئے نا جی۔ میری گل اس اتباع تے وے کہ سابقون الاولون اتباع ساڈے تے لازم قرار دیتی گئی ہے۔ نہیں یہ تو نہیں کیا، یہ تو کیا ہے تے نا، کہ لکھے ہے تے والسابقون الاولون من المہاجرین